أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی ان صلواتوں سے بلائیں اور وبائیں بھی دور ہوتی ہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بات زبان پر آ گئی ہے تو عرض کر کے آگے بڑھوں. ایک روایت میں میری نظر سے یہ مضمون گزرا، غالباً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات کی معنویت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ صلوات کیا ہے؟ یہ وہ بیان ہے، یہ وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے سے روز الست جو ہم سے عہد و پیمان ہوا تھا، ہم اس عہد و پیمان کی تجدید کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کل سے جو گفتگو کا عنوان قائم ہوا ہے وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا: قرآن اور حسین. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو مترادف لفظیں ایک ساتھ رکھ دی گئی ہیں. اب جو لوگ زبان کا ذوق رکھتے ہیں، شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں، اور یہاں اکثر حضرات ماشاءاللہ شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مترادفات کا استعمال ایک ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مترادفات کا استعمال تقاضائے بلاغت و فصاحت ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس عنوان میں قرآن مفسر حسین ہے اور حسین مفسر قرآن. ان دونوں میں رشتہ یہ ہے کہ کہیں کہیں قرآن معرف حسین ہے اور کہیں حسین معرف قرآن. یہ عجب رشتہ ہے اس میں. اور فرما رہے ہیں آپ قرآن اور حسین. میں واقعاً شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے اس عنوان کی طرف متوجہ فرمایا کہ جو وقت کا تقاضا بھی ہے، اور یقین فرمائیے چاہے وہ ماضی کی بات ہو یا حال کی یا مستقبل کی، ماضی میں بھی جب وحی کا انکار ہوا تھا تو قرآن کو حسین نے سمجھایا تھا،
آج بھی قرآن مجید کی حقیقت پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو ہم حسین کے سہارے سے سمجھیں گے، اور قیامت تک جب بھی قرآن مجید پر کوئی اعتراض ہوگا یا اشکال وارد ہوگا تو ذکر حسین کے سہارے سے اور اس صدائے حسینی کی برکت سے انشاءاللہ جواب دیا جائے گا جو نو کے نیزہ پہ بلند ہوئی تھی اور جاری و ساری ہے۔ قرآن اور حسین بہت معنی خیز عنوان ہے، حالانکہ یہ پہلی مرتبہ میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ عرض کر دوں مجھ سے قبل یقیناً بہت سے خطباء نے اور علماء نے اس عنوان پہ گفتگویں کی ہوں گی، اور بعض حضرات نے مقالے بھی لکھے ہوں گے، بعض کتابچے میری نظر سے گزرے بھی ہیں۔ خود میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تقریباً 35-40 سال پہلے ایک طویل مقالہ میں نے لکھا تھا قرآن اور حسین، لیکن ان مجالس میں جیسا کہ کل عرض کیا آپ کے سامنے، میری کوشش یہ ہے کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے اور پیغام پہنچ رہا ہے اور بات سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں تک ایک مختصر اسلوب میں مفصل باتیں آپ تک پہنچا دوں، مختصر اسلوب میں مفصل باتیں، مختصر اسلوب میں مفصل باتیں، یہ اعجاز بیان بھی کہیں اور نہیں ملتا سوائے قرآن کے۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے، یہ قرآن مجید کے اسالیب پر جو لوگ کام کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا کریں گے مستقبل میں، وہ یاد رکھیں قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے، شأن اعجاز قرآنی میں سے ایک شأن یہ ہے کہ وہ بہت تفصیلی مطالب کو 1-2 لفظوں میں ادا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی ایک حرف کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پورا قرآن وجود میں آ جاتا ہے۔ بھائی بائے بسم اللہ میں اور قرآن مجید میں کیا ربط ہے؟ یہ تو وہ نکتہ ہے اور وہ اشارہ ہے کہ جس میں جو آپ تمام حضرات تقریباً متوجہ ہیں اچھی طرح سے۔ اجمالاً کل میں نے عرض کیا کہ خود قرآن مجید ایک عظیم وجودی حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، عبارتوں کا مجموعہ نہیں ہے، زبانی بیانات کا مجموعہ نہیں ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ امر اعتباری نہیں ہوتا، معجزہ امر وجودی ہوتا ہے، معجزہ امر وجودی ہوتا ہے، اور جو وجود جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مبارک و مقدس نام متناہی وجود ہے۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ وہ بھی نام متناہی ہیں۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ 99 حروف اسماء حسنہ ہیں، یہ تو بقدر ظرف قلب و ذہن عمومی بشری، یہ 99 نام سکھا دیے گئے بکمال لطف و رأفت و رحیمیت و رحمانیت الہیہ۔ یہ چند نام سکھا دیے گئے، ورنہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء نامتناہی ہیں، کوئی نہیں گن سکتا۔ اور جو لوگوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کتنی عظیم ہے، مشہور مصرع ہے فارسی کا جو ضرب المثل بن چکا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بڑی
حقیقت واہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو حضور کے کتنے نام ہیں؟ حضور کے بھی بہت نام ہیں. خود قرآن مجید میں آپ کے القاب اور اسماء بہت ہیں، اور احادیث سے جو مستنبط ہوتے ہیں وہ بہت ہیں. بعض القاب آپ کے ایسے ہیں جو بمنزلہ اسم ہو چکے ہیں، مثلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضرور آپ کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دوسرا نام احمد ہے، لیکن مصطفیٰ بھی آپ کا وہ اسم گرامی ہے کہ اگر بغیر کسی قید و شرط کے، بغیر کسی اور قرینے کے صرف نام گرامی مصطفیٰ کہا جائے تو ذہن ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور ادب کا مطالعہ کریں گے تو یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آپ کو یہ لقب سب سے پہلے آپ کے عم بزرگوار جناب ابو طالب نے عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا هو المصطفیٰ هو المصطفیٰ من سرها وکریمها. آپ نے اپنے قصائد میں جو نعتیہ قصائد ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی طرح آپ کے نفس رسول اور وصی برحق حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا اسم گرامی بھی بہت ہے، بہت سے اسماء ہیں آپ کے. میں اکثر کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کوئی صحیفہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام تک تمام نبیوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان تمام صحیفوں اور تمام کتابوں میں نام محمد اور نام علی کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو کتنے نام ہیں؟ جس طرح خدا کے نام بہت ہیں، جس طرح رسول خدا کے نام بہت ہیں، جس طرح ولی خدا کے نام بہت ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی نام بہت ہیں. اور یہ خود ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ اس قرآن مجید کا کوئی وجودی تعلق ہے ان ذوات مبارکہ سے. اور اب ایک بڑی بحث ہے سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ دوں، اور آپ اپنے ذوق ایمانی کے ساتھ بس اسے سماعت فرما لیجئے اور محفوظ کر لیجئے. قرآن مجید ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ورڈ آف گاڈ. کلام اللہ اور کلمت اللہ کی بحث میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ بحث بھی سامنے آئے گی کہ کلام اللہ کی دو قسمیں ہیں، کلمات اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی. قولی کلام اللہ کا مجموعہ ہے قرآن، اور فعلی کلام اللہ کا مجموعہ یہ پوری کائنات ہے. کائنات میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام فعلی ہے. اس کے کن کے بغیر کوئی چیز تو وجود میں نہیں آ سکتی نا. آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ بحثیں عام طور پر گوش گزار نہیں ہوتی ہیں، اس لیے غالباً حیرت ہو رہی ہے، ورنہ آسمان، زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے سب کلام فعلی حق ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں سے کچھ ہستیوں کو چن کے بطور خاص انہیں کلمت اللہ کا لقب دیا ہے. جس طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام
جناب مریم پہ بھی سلام ہو، جناب عیسیٰ پہ بھی سلام ہو۔ جناب عیسیٰ کو خود قرآن مجید نے کلمۃ اللہ کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی زندہ وجود پر بھی کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس کی تفسیر کے طور پر اگر قرآن مجید کے دوسرے آیات کی تعویل میں غور کریں اور پھر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ بیان سامنے رکھیں کہ انہوں نے فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم ہیں کلمات خدا، تو اس کے معنی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلمت اللہ ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کلمت اللہ ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی کلمت اللہ ہیں، امام حسن بھی کلمت اللہ ہیں، امام حسین بھی کلمت اللہ ہیں، اور امام حسین نے تو نوک نیزہ پر گفتگو کر کے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم کلمت اللہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بہرحال اب اس قرآن مجید کے اسماء بہت ہیں، بہت سے نام ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، آپ میں جس میں ذوق مطالعہ اور تحقیق کا ذوق ہوگا، جستجو ہوگی، وہ مطالعہ کرے گا۔ آج کل تو انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، آپ اگر لائبریری جانے کی فرصت نہیں رکھتے تو آپ کے پاس لائبریری آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی چیز کی تشہیر کر رہا ہوں، لیکن آج کل تو آئی فون اور آئی پیڈ اور یہ ٹیبلٹس یہ ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر جگہ ہیں۔ کتاب رکھی ہوئی ہے واشنگٹن کی لائبریری میں، اور آپ اپنی کار میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ٹرین میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، فلائٹ میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب علم نہ حاصل کرنے کا کوئی عذر نہیں رہ گیا۔ یہ بھی ایک لطف حق ہے کہ ہر فرد پر حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات ہم تک پہنچی نہیں تھی، ہمیں موقع نہیں تھا پڑھنے کا، مطالعے کا موقع نہیں تھا، تحقیق کا موقع نہیں تھا۔ وہ زمانہ گیا جب تحقیق و جستجو کے لیے گھر بار چھوڑ کے اور انسان لائبریریوں میں معتکف ہو جاتا تھا۔ نہیں، اب تو لائبریریاں آپ کے، اب وہ تعبیر ہمیں تو اچھی ہی نہیں لگتی، لیکن یہی ہے کہ آپ کی جیب میں ہے، سب کچھ آپ کی جیب میں ہے۔ تو مطالعہ فرمائیں۔ مطالعے کی اب بس ایک شرط ہے، مطالعہ اسی کا سود مند ہوتا ہے جو تعصب کے بغیر مطالعہ کرے، تعصب کے بغیر، جانبداری کے بغیر، غیر جانبدارانہ مطالعہ۔ اور یقین فرمائیے کہ غیر جانبدارانہ مطالعہ ہمیشہ انسان کو حق تک پہنچاتا ہے۔ تو اب یہ موضوع ہے، آپ حضرات تحقیق کریں کہ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں اور ہر نام کی تاثیر کیا ہے۔ اب دوسری، نام کے بعد صاحب نام کی بات ہوتی ہے، نام کے بعد ذات کی بات ہوتی ہے، اسم کے بعد مسمى کی بات ہوتی ہے۔ قرآن ہے کیا جس کے اتنے نام ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف جملوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اب اس پر بڑی بحثیں رہی ہیں تاریخ میں، کچھ بحثیں تو اتنی سنگین ہو گئی تھیں کہ اس میں خون ریزیاں ہوئیں، قید و بند کی مصیبتیں لوگوں نے جھیلیں دفاع قرآن میں۔ میں مسلکی تعصبات سے بہت بلند ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں، جس نے بھی قرآن مجید کی عظمت کی خاطر ایک ذرہ بھر بھی مصیبت سہی ہے، پروردگار یقیناً اسے جزائے خیر دے گا۔ تو بہت سے علماء جس طرح بھی ان کا جو بھی عقیدہ تھا، جو بھی، مثلا امام احمد ابن حنبل
قرآن مجید کی عظمت و حرمت پر آنچ نہ آنے پائے، بس یہ تھا ان کا جذبہ۔ چنانچہ طاغوت وقت نے بہت اذیتیں دی، بہت توہین کی ان کی، اور انہوں نے دفاع کیا جو بھی ان کا نظریہ تھا، بینہ و بین اللہ۔ چنانچہ یہ بحث تھی اس زمانے میں کہ یہ قرآن حادث ہے یا قدیم، قرآن حادث ہے یا قدیم۔ یہ بحث ابھی بھی کتابوں میں ہے، یعنی علم کلام کی کتابوں میں ہے۔ کبھی کبھی یہ بحث کھینچ کے استطراداً برسبیل تذکرہ علم اصول کی بحثوں میں بھی آ جاتی ہے اور فقہ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کلام و اصول و فقہ، علم عرفان اور فلسفہ و حکمت کے مبانی بالکل الگ ہیں۔ اب یہ لفظیں میں استعمال کر رہا ہوں اہل ذوق کے لیے، جن میں جتنا حوصلہ ہوگا وہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ عام اذہان پر کچھ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہمیشہ رہا کہ یہ فضائے مجلس ذہنوں کی اور دلوں کی ایسی تربیت کر دیتی ہے کہ کتنی ہی مشکل بحثیں چھیڑی جائیں، یہاں سے تبرک لیے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بحثیں اس طرح نہیں چھیڑی جاتی ہیں ہمارے ممبروں پر۔ کچھ موضوعات مقرر کر لیے گئے کہ یہ عوام کے لیے بس یہی سطح ٹھیک ہے، اس سے اوپر بحث نہ جائے۔ میں اس کا کبھی قائل نہیں رہا، اس لیے کہ اس فرش اعضاء پر دانشور بھی آتا ہے، طالب علم بھی آتا ہے، محقق بھی آتا ہے، ریسرچر بھی آتا ہے، ایک عام مزدور بھی آتا ہے، لیکن جو بھی آتا ہے یہاں وہ پھر ایک خاص امتیاز کا حامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں فرش اعضائے حسین پر آنے والوں کو عوام میں نہیں گنتا، خواص میں شمار کرتا ہوں۔ تو اب یہ خاص بحثیں ہیں، کان میں پڑی رہیں گی۔ جو بزرگ ہیں اگر فرصت نہ ملی تو انشاءاللہ ان کے بچے تحقیق کریں گے۔ قرآن مجید ہے کیا جو اس کے متعلق اتنی بحثیں ہیں؟ اس سلسلے میں خود قرآن مجید نے اپنا تعارف بہت سے زاویوں سے کرایا ہے۔ آج میں محسوس کر رہا ہوں، دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ وقت کے اندر تقریر ختم ہو جائے، لیکن جو بحثیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اور یہ ادعا نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، یہ وہ بحثیں ہیں جو اس سے پہلے ہوئی نہیں ہیں اس طرح جس طرح میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے آپ کی توجہات کو صلوات کی برکت سے اور زیادہ چاہتا ہوں۔ جزاکم۔ قرآن مجید میں نے کہا، اکثر کہا، کہتا آیا ہوں، یہ ایک زندہ وجود ہے، سانس لیتا ہوا زندہ وجود۔ اسے صرف بے جان لفظوں کا مجموعہ نہ سمجھیں۔ تو پھر ہے کیا بالآخر؟ قرآن مجید سے متعلق خود قرآن نے جو تعارف اپنا کرایا ہے، اس میں سے ایک مقام صرف شاید آج عرض کر سکوں، اور وہ ہے سورہ مبارکہ زخرف کی ابتدائی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ عجیب مقام سخن ہے، اور اگر اتنی ہی بات سمجھ لی جائے، یہی آیتیں تحلیل کر لی جائیں، تو قرآن مجید سے متعلق یہ بحث بھی حل ہو جائے گی کہ قرآن حادث ہے یا قدیم، اور حادث ہے تو کس لحاظ سے، اور قدیم ہے تو کس لحاظ سے۔ اب ایک سادہ سا جملہ تو میں یہ عرض کر دوں جو میرے نزدیک خلاصہ مطالب ہے۔ دیکھیے، بہت سینکڑوں صفحات کی بحث کا خلاصہ 2 فقرہ ہے۔
قرآن مجید اپنے ان لفظوں کے اعتبار سے حادث ہے، قرآن مجید اس میں پوشیدہ معانی کے لحاظ سے قدیم ہے۔ اور فرمایا آپ نے ان لفظوں کی روشنی میں حادث ہے۔ اب میں کیسے کہہ رہا ہوں حادث؟ ہو سکتا ہے بہت سے حضرات اعتراض کریں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید حادث ہے، اپنے ان الفاظ کے ساتھ بھی اس ایک لفظ کی طرف پہلے توجہ دلا دوں، اور چونکہ مجلس کے تقاضے جو ہیں انہیں بھی پورے کرنے ہیں مجھے، اس لیے خاص طور سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے سورہ زخرف میں کیا فرمایا؟ حا میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں مراد ہے اس سے کہ گویا محبت کے انداز میں پروردگار نے محمد کا نام پکارا ہے۔ حامیم، اے میرے محمد، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ اب میں اس کی تشریح ابھی نہیں کروں گا ورنہ ٹھہر ٹھہر کے رکوں تو ہا پر، میم پر، کتاب پر، مبین پر ہر ایک پہ بحث ہوگی نا، پھر یہ بحث 9 دنوں میں ختم نہیں ہوگی۔ کتاب مبین کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اسے جعل کیا ہے، ہم نے اسے قرار دیا ہے۔ جعل کا کلمہ عربی میں اس سیاق و سباق میں جہاں آتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور مخلوقات کے تعلق سے، وہاں جعل کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی شے کا عدم سے وجود میں لانا، ایجاد۔ جب قرآن مجید میں خدا خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے جعل کیا ہے تو پھر اسے حادث نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہر وہ شے جسے خدا نے جعل کیا ہو حادث ہے، اور صرف ایک ذات گرامی ہے جو قدیم ہے، ذات یکتا و یگانا، ذات احد و صمد، ذات فرد و وتر، اور وہ ذات حق سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ قدیم، ہم تعدد قدماء کے قائل نہیں ہیں، ایک سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ محمد کا نور نہ جانے کب سے ہے مگر ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ نور مبارک امیر المومنین نہ جانے کب سے ہے، ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ نور مبارک زہرا نہ جانے کب سے ہے، ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ انوار خمسہ نجبا، یہ محمد و علی، یہ فاطمہ و حسن و حسین، ان کے نورانی وجود خلقت آدم کے بہت پہلے سے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ چیز آئینہ ہے۔ جن کے لیے شکوک ہوں، شبہات ہوں، مسائل ہوں، تو ان سے بس یہی کہہ سکتا ہوں عاجزانہ کہ ذرا مطالعہ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، جس چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اس کا انکار نہ کریں۔ بغیر علم کے انکار کرنا عالم ہونے کی دلیل نہیں، جاہل ہونے کی سند ہے۔ بغیر علم کے انکار کرنا یا بغیر علم کے اقرار کرنا، اقرار بھی نہ کیجئے، تحقیق کیجئے، جستجو کیجئے، لیکن اگر آپ اقرار نہیں کر سکتے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک فلسفی اور حکیم گزرے ابن سینا۔ ابن سینا کا یہ جملہ بہت مشہور ہے علمی حلقوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ بغیر دلیل و برہان کسی چیز کا قبول کر لینا یا بغیر دلیل و برہان کسی چیز کا انکار کر دینا، یہ کام، دونوں کام، قبول کریں یا انکار کریں، اس عمل سے انسان انسانیت کے حدود سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ بغیر دلیل و برہان، بغیر علم قبول کر لے کوئی چیز، مان لے، بغیر دلیل و برہان، بغیر ایویڈنس کے، پروف کے، آرگومنٹ کے انکار کرے، تب بھی وہ انسان نہیں ہے، کچھ اور ہوگا۔ بہرحال جستجو شرط ہے، انکار نہ کیجیے۔ تو نہ جانے کب سے ہیں یہ انوار قدسیہ، مگر ہم انہیں قدیم نہیں کہتے، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔
مخلوق ہیں. قرآن مجید کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی. ٹھہر جائیے یہاں پر. دوسری آیت کیا ہے اس کے فوراً بعد؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ یعنی یہی قرآن فی ام الکتاب، ام الکتاب میں. اب معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر جگہ ام الکتاب کو بھی قرآن ہی کہتے ہیں یہ خطا ہے. ام الکتاب ظرف ہے اور قرآن اس میں مظروف. یہ قرآن ام الکتاب میں کیا ہے؟ لدینا، وہ بھی ہمارے نزدیک. لعلی حکیم، یہ تو علی یہ حکیم ہے. قرآن کا نام کیا ہے؟ میں نہیں نام دے رہا ہوں قرآن کو. قرآن کو میں کوئی نام نہیں دے رہا ہوں. قرآن کو قرآن میں اللہ علی حکیم کا نام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے. اب بتائیے کہ یہ اور فرق قرار دیا. یہ جو طور وجود ہے عربی مبین میں، یہ اس لیے ہے تاکہ تم سمجھ سکو. وہ طور وجود کوئی اور ہے جو ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. بھئی یہ جو ترکیب آ گئی زبان پر نا طور وجود کی، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں. ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک فلسفے کا طالب علم نہیں ہوگا، لیکن یہ فلسفے کی ابتدائی تعلیمی کتابوں میں یہ بحث آتی ہے کہ اطوار وجود یعنی فیزز آف ایگزسٹنس یہ 4 ہیں. یہ ایک عام سا مقولہ ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں اس سے تقریباً وہی 30-32 سال پہلے انکار کر چکا ہوں کہ یہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جو بعض حکماء نے کہا 5 ہیں اور 6 ہیں اور 7 ہیں. نہیں، اطوار وجود نامتناہی ہیں. اطوار وجود نامتناہی ہیں. بہت سنگین بحث ہے، مجھے معلوم ہے. حوزہ علمیہ قم میں ایک تقریر میں نے عرض کر دیا تھا تو ظاہر موضوع بن گیا تھا بحث کا، اور بننا ہی چاہیے. نہ 4 نہ 6 نہ 5 نہ 7. مثلا جناب ملا صدرہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا 7 اطوار وجود ہیں. یہ بھی نارسائی ہے. جناب ملا صدرہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ان کا کہا ہوا ہر فقرہ کوئی وحی منزل من اللہ تو ہے نہیں. نہ جناب ملا صدرہ معصوم تھے اور نہ ان کا کلام جو ہے وحی منزل ہے. تو اس اعتبار سے اطوار وجود کی بحث ان کی بہت تشنا ہے، بہت تشنا ہے. اطوار وجود نہ 4 ہیں نہ 5. اب یہ 4 اور 5 ہے کیا، ایسے واضح کر دوں جلدی سے. پرانی مثال میں دے چکا ہوں، چونکہ اس لیے میں پرانی مثالیں دہرانے سے پرہیز کرتا ہوں، مگر مجبوراً دہرا دیتا ہوں. اور وہ مثال یہی ہے کہ عموماً جو کتابوں میں ہے فلسفی کی ابتدائی ایلیمنٹری کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کے 4 اطوار ہیں، 4 فیزز ہیں. کیا ہیں؟ ایک تو وہ حقیقت جو ہے، اور جیسے پانی ایک سیال حقیقت ہے، ایک بے رنگ سیال حقیقت، ایک مادہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، جس سے انسان کی پیاس بجھتی ہے، جس سے درختوں کو سینچا جاتا ہے، اور جو سبب حیات ہے اس کرۂ ارض پر. یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ جو خارج میں بہتا ہوا پانی ہے، یہ سیال، یہ ایک وجود ہے.
یہ وجود کا ایک فیز ہے، ایک رخ ہے، ایک طور وجود ہے، اور اسی کو کہتے ہیں وجود خارجی، وجود حقیقی۔ آپ کے ذہنوں میں خارجی کے کوئی دوسرے معنی نہ آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کائنات کی ہر چیز خارجی ہو سکتی ہے مگر پانی خارجی نہیں ہو سکتا۔ پانی تو استعارہ ولایت ہے، پانی تو استعارہ علم ہے، پانی تو استعارہ ہدایت ہے، پانی تو استعارہ حیات ہے، بلکہ سبب حیات ہے، اس کو عرض پر مفید حیات ہے۔ تو یہ پانی، اس کے کہتے ہیں اصطلاح فلسفہ میں وجود خارجی یا وجود حقیقی۔ اب اس کو آپ نے ایک نام دے دیا، ایک لفظ پانی، تو یہ لفظ کیا ہوا؟ نام ہی تو ہے۔ لیکن جب یہ نام دے دیا اور یہ مستقر ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہی نام ہے اس کا، تو جب بھی آپ پانی کہیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ پانی آ جائے گا، یعنی اس کی ماہیت آ جائے گی۔ جیسے میں نے ابھی کہا پانی، اور آپ کے ذہنوں میں پانی کا تصور آ گیا، ماہیت آ گئی۔ تو یہ جو لفظ ہے جو زبان سے ادا ہوا، اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طور وجود ہے اسی کا، اسی پانی کا ایک فیز ہے، اور یہ فیز کون سا ہے؟ وجود لفظی۔ اب اس کے بعد جناب والا آپ نے اسی لفظ کو لکھ دیا کاغذ پر، یہ ہو گیا وجود کتبی۔ اور یہ وجود کتبی پڑھ کر یا وجود لفظی سن کر یا وجود خارجی دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو پانی کی ماہیت آ گئی، پانی کا تصور آیا، یہ ہے وجود ذہنی۔ واضح ہے نا؟ تو یہ چار میں حصر کر دیتے تھے، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود عینی یا خارجی یا حقیقی۔ اس فقیر کا یہ معروضہ ہے کہ وجود چار، یہ فیزز، یہ اطوار وجود چار میں محدود نہیں ہے بلکہ نامتناہی ہیں۔ اب یہ بحث ہے، اور ظاہر مجلس میں حوالے کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے چھیڑی کیوں یہ بحث؟ قرآن مجید کے دو اطوار کی طرف خدا نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں نے اس قرآن کو قرآن عربی اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ قرآن عربی ایک طور وجود ہے، ایک فیز ہے قرآن کا، حقیقت قرآن کا ایک طور وجود یہ لفظ عربی ہے۔ اور وہیں خود اعلان فرما دیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک بتحقیق دراصل، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ہمارے نزدیک تو یہ قرآن جو عربی الفاظ کی شکل میں تمہارے سامنے ہے وہ علی حکیم ہے، یعنی کسی اور طور وجود کی طرف متوجہ کیا گیا۔ واضح ہے؟ وہ طور وجود جو علی حکیم ہے وہ لدینا ہے، یعنی عند اللہ۔ جو چیز عند اللہ ہے، جو چیز علم الہی کا حصہ ہے، علم الہی چونکہ جزو ذات الہی ہے، جز تو ایک مجازی بیان ہے، صفت ذات الہی ہے علم، اس لیے وہ قدیم ہے۔ اور یہ لفظ جو قرار دیا حق نے، جو بعد میں وجود میں آیا، یہ حادث ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ عربی حادث ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ معنی قدیم ہے چونکہ ظرف علم الہی میں ہے۔ یہ قدیم ہے چونکہ ظرف علم الہی میں ہے، اور چونکہ یہ کسی اور نے تو بنایا نہیں، اس لیے اس حقیقت سے یہ حقیقت جدا نہیں ہو سکتی، اور چونکہ جدا نہیں ہو سکتی اس لیے کسی غیر کو حق تصرف اس میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا موجود ہو اور اس کے کلام میں کوئی تصرف کر لے،
وہ بھی اس کلام میں جس کلام کو اس نے اپنی حفاظت میں رکھا ہو، اور ظاہری دنیا میں بھی ایسے محافظ عطا کیے ہوں جن محافظوں کے سامنے کوئی بت نہیں ٹھہر سکتا، کوئی فرد نہیں ٹھہر سکتا، کوئی لشکر ٹھہر نہیں سکتا۔ علی جیسا محافظ، حسن و حسین جیسے محافظ، ان معصوم اولیاء اور حجتوں کی طرح محافظ قرآن موجود ہوں، قرآن میں تحریف ہو جائے۔ وقت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے، اور میں جو مثالیں عرض کرنا چاہ رہا تھا طور وجود پر، یہ ذرا اور واضح کر دوں۔ اب فلسفے اور حکمت سے ہٹ کر جو لوگ صرف نقلیات و سمعیات پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی لفظ میں، کسی نہ کسی عبارت میں، کسی نہ کسی تعبیر میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ ممکن ہے کہ ذات نہ ہو اور منصب ہو؟ یہ ممکن ہے کہ ذات نہ ہو اور منصب ہو؟ کل بھی میں نے اس طرح کا کوئی جملہ عرض کیا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صلب حضرت عبد المطلب سے، صلب حضرت عبداللہ سے، رحم حضرت آمنہ سے، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ پروردگار ہمارے نبی کے آباء و اجداد پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے ہمارے نزدیک ثابت، جس کے نزدیک ثابت ہو نہ ہو، ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ نور مبارک مصطفیٰ کسی ایسے صلب میں نہیں آیا اور کسی ایسے رحم میں نہیں آیا جو صلب اور جو رحم نور ایمان سے منور نہ تھا اور طہارت توحید سے مطہر نہ تھا۔ ہمیشہ یہ نور منتقل ہوتا رہا پاک و پاکیزہ صلبوں میں اور رحموں میں۔ تو ہماری طرف سے درود و سلام ہو لاکھوں کروڑوں ان پاکیزہ صلبوں اور ان پاکیزہ رحموں پر جن صلبوں اور رحموں سے نور مبارک مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا آیا۔ جب آغوش آمنہ میں آئے تو یہ طور وجود تھا ایک، جب رحم آمنہ میں تھے تو ایک دوسرا طور وجود تھا، جب صلب عبداللہ میں تھے تو ایک اور طور وجود تھا، جب خود آدم بھی نہ تھے، حوا بھی نہ تھیں، وہ ابھی آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت مصطفیٰ کا طور وجود کیا تھا۔ اب یہاں ایک بحث، یہ بس ایک سوال کروں گا، بحث نہیں، مصطفیٰ کے اس طور وجود کو ہم وجود حقیقی مانیں یا اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں؟ اگر اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں گے تو جو جی چاہے دنیا کہے، لیکن اگر اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں گے مصطفیٰ کے تعلق سے تو یقیناً حقیقت ذات مصطفیٰ نوری ہوگی، خاکی نہیں ہو سکتی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ حضور نے فرمایا ہے نا، اب یہ اطوار وجود کی بحث میں آئے گی یا نہیں؟ یہ بات آئے گی۔ آخر وہ کون سا طور وجود تھا؟ فرمانے کنت نبیًا، میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور یہ تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، بالکل اسی طرح امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین،
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد گرامی بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ نبی تھے اس وقت جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. یہ ولی تھے اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ قرآن اس وقت کس شکل میں رہا ہوگا؟ ابھی عرب قوم وجود میں نہیں آئی، ابھی عربی زبان نے تشکیل نہیں پایا، ابھی عربی زبان کی تشکیل نہیں ہوئی، ابھی عربی زبان کی تشکیل نہیں ہوئی. عام انسانیات کا مطالعہ کیجئے، لسانیات کا مطالعہ کیجئے، ہیں ٹھیک ہے نا. وہ علم الوضع میں جا کر بحث کریں گے کہ واضح تمام لغات کا کون ہے، اللہ ہے یا بندے ہیں یا دونوں کے اشتراک سے. یہ سب بحثیں خالص علمی ہیں. لیکن عام انسانی تاریخ کیا کہتی ہے، عام محققین، عام ریسرچرز کیا کہتے ہیں؟ عربی کب وجود میں آئی؟ آدم کی زبان بھی عربی نہیں تھی، نوح کی زبان عربی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی. پہلے سے عربی زبان وجود میں ہوتی تو تورات عربی میں آتی، انجیل عربی میں آتی. ہمیں معلوم ہے تورات کی زبان کیا ہے، انجیل کی زبان کیا ہے. عبرانی زبان، سریانی زبان، آرامی زبان، آشوری زبان، اکادی زبان، کتنی زبانیں خود اسی علاقے میں تھیں، تاریخ کے ساتھ ساتھ وجود میں آئیں اور منقرض ہوتی چلی گئیں. یہ تو برکت ہے قرآن مجید کی. عربی بھی کب کی مٹ چکی ہوتی اگر اس میں قرآن نازل نہ ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ برکت قرآنی ہے کہ عربی زبان اپنے پورے جاہ و جلال و جمال کے ساتھ اور کمال کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت جو قرآن تھا، اگر محمد نبی تھے تو ان کے پاس قرآن تھا یا نہیں؟ سوال ہے. اگر علی ولی تھے اور ولی مصطفیٰ تھے، وصی مصطفیٰ تھے، تو ان کے پاس علم قرآن تھا یا نہیں؟ علم الکتاب تھا یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں یہ بحث؟ ایک حقیقت کو ماننے سے بہت سی حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے، اور ایک حقیقت کو مان لینے سے بہت سی بے حقیقت باتوں کا انکار آسان ہو جاتا ہے. ایک حقیقت کو مان لینے سے اور بہت سی حقیقتوں کا اقرار و اعتراف آسان ہو جاتا ہے، بلکہ لازمی اور ضروری اور واجب ہو جاتا ہے. اور ایک حقیقت کو مان لینے سے بہت سی بے حقیقت باتوں کا انکار آسان ہو جاتا ہے، توہمات سے بچ جانا آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تو نبوت مصطفیٰ کا تو انحصار ہی قرآن پر ہے. تو اس وقت قرآن تھا یا نہیں؟ وہ کون سا قرآن تھا؟ یہ عربی زبان کا کس شکل میں تھا، کس رسم الخط میں تھا، تلفظ کے حوالے سے کن اصوات میں تھا؟ میں سوالات قائم کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے یہ سوالات قائم نہ کیے گئے ہوں، بلکہ یقین ہے کہ نہیں قائم کیے گئے. جب سن 570 عیسوی میں حضور پیدا ہوئے اور 40 برس کے بعد سن 610 عیسوی میں وحی نازل ہوئی، اس وقت یہ وحی جبرائیل علیہ السلام نے عربی زبان میں القاء فرمائی، کیونکہ سامع اور مخاطب عرب تھے. حضور کو پیغام کہاں پہنچانا تھا، کن تک؟ براہ راست
یعنی مخاطب اول حضور کے کون تھے؟ عرب. پیغام آپ کا عالمی تھا، مگر اس وقت جہاں آپ تھے مخاطب اول کون تھا؟ عرب، اس لیے وہ عربی زبان میں آیا. لیکن جب عرب نہیں تھے، عجم نہیں تھے، آدم نہیں تھے، حوا نہیں تھیں، لیکن محمد نبی تھے، اس وقت جو حق سبحانہ و تعالی نے نبوت عطا فرمائی تھی اس کی حقیقت کیا تھی؟ جس طرح ان کے مادی وجود سے صرف ظاہری خاک، بہت پہلے کا، وہ بھی بہت پہلے کا جملہ ہے میرا، یہ نوری اور خاکی کی بحث میں نے عرض کیا تھا کہ محمد اور آل محمد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ بحث کہ نوری ہیں یا خاکی، یہ بحث اتنی آسان نہیں ہے جو آپ کر لیں. اتنا مان لیں ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان نوریوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا. ان نوری مخلوقات نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا. یہ ان کی سب سے بڑی قربانی تھی، یہ ان کا سب سے بڑا لطف تھا، کرم تھا، احسان تھا، ہم جیسے خاکیوں کو عالم نور تک لے جانے کے لیے. عالم نور سے آئے خاک پر تاکہ ہم خاکیوں کو عالم نور تک لے جائیں. تو جس طرح حضور کے اطوار وجود، ایک یہ طور وجود ہے، اسے ہم حقیقی کہیں یا اس طور وجود کو حقیقی کہیں؟ جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی. کبھی کبھی سوال اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ جواب دے کر اس لطف و لذت اور حظ کو اور شیرینی کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا. کس طور وجود کو حقیقی کہیں گے؟ یہ جو سن 70 ہجری میں وجود میں آیا، یا وہ طور وجود جو اب یہیں بنیاد ہل گئی نا، جس بنیاد پر ملا صدرہ نے کہا ہے 4 یا 5 یا 6 اور اس میں وجود خارجی اور وجود حقیقی کس کو کہا ہے؟ بنیاد ہل گئی نا. ہم کس طور وجود کو حقیقی کہیں، کسے اعتباری کہیں، کسے مجازی کہیں؟ اگر زندگی کا سفر جاری و ساری ہے، اگر ذہن ہمارے زندہ ہیں، اگر زبان کا سفر جاری و ساری ہے، تو معنویتوں میں فرق آئے گا. ہم جس کو آج حقیقت کہتے ہیں ممکن ہے کل وہ مجاز ہو جائے، جسے آج ہم مجاز کہتے ہیں کل اسے حقیقت سے تعبیر کرنا پڑے. وہ ایک طور وجود تھا. حضور وجود رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں موجود تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. امیر المومنین کہتے تھے، فرما گئے کہ میں ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور روایتیں آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ جب آدم وجود میں آئے ظاہری، تو اس وقت جب ان سے لغزش ہوئی اور پھر توبہ کا مرحلہ آیا تو کچھ ایسے انوار پہلے سے موجود تھے، ایسی ہستیاں پہلے سے موجود تھیں جن کے نام لے کر، جن کے توسل سے، جن کے واسطے سے، جن کے طفیل میں حق سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی. ہمارے یہاں یہ چیزیں حقیقت ہیں. جو حضرات مکتب اہل بیت کے ان افادات اور حقائق اور معارف سے آشنا نہیں ہیں، انہیں مکتب اہل بیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، روایات اہل بیت. وہ کون تھیں ہستیاں؟ جب تمام ملائکہ کو سجدہ آدم کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھیں. وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ کون سے انوار تھے؟ اور وہ کون سا طور وجود تھا؟ اور اس طور وجود کو حقیقت سے تعبیر کریں گے، وجود حقیقی کہیں گے یا وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود وہمی؟
وجود خیالی، وجود حسی، کیا کیا تعبیریں ہیں. ظاہر ہے میں کہہ چکا کہ وجود کے اطوار نامتناہی ہیں، دلائل کے ساتھ عرض کیا ہے میں نے. وہ دلیلیں ابھی آپ کے سامنے سب کے سب نہیں پیش کی، لیکن آپ کا ذہن اگر جوال ہے تو یقیناً بعض دلائل تک تو پہنچ ہی جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میرے خیال ہے ضرور یہ بحث ذرا دقیق ہو گئی اور ابھی بحث کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ بحث آئی کیوں؟ چونکہ خود قرآن مجید کے دو اطوار وجود کا تعارف حق سبحانہ و تعالیٰ کرا رہا ہے. ایک انا جعلناہ، جعل کہتے ہیں یہ عدم سے وجود میں لانا، یہ جعل. ابھی اس بحثوں میں نہیں پڑھوں گا کہ جعل بسیط کیا ہے اور جعل مرکب کیا ہے اور جعل بالذات کیا ہے اور جعل بالعرض کیا ہے اور جعل بالذات کی کتنی قسمیں اور جعل بالعرض کی کتنی قسمیں. یہ بحثیں یہ ممبر شاید متحمل نہیں ہے، لیکن اصطلاحیں اس لیے سنا دیں تاکہ ذوق بیدار ہو جائے. اصطلاحیں اس لیے سنا دیں کہ کلیدیں فراہم ہو جائیں مطالب کی. ٹھیک ہے؟ تو جعل کی، لیکن سادہ سی بات، جعل یعنی عدم سے وجود میں لانا. حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شے کو کہے انا جعلنا، ہم نے اسے عدم سے وجود میں لا کر وجود بخشا، اسے موجود بنایا. کس شکل میں؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس کی حقیقت بہت بلند ہے. عام ترجمہ علی یعنی بلند، حکیم یعنی حکمت والا. یہاں پر برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ جو عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً یہ ایک استثناء ناپذیر کلیہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں ایکسیپشنز نہ ہو، لیکن عموماً فعیل کے وزن پر حکیم، رحیم، مجید، کریم، رحیم، یہ اوصاف جو آتے ہیں ذی-روح اور زندہ کے لیے آتے ہیں، بے جان کے لیے نہیں آتے. عموماً یہ اوصاف زندہ ذی-روح کے لیے آتے ہیں، بے جان کے لیے نہیں آتے. استثناء ہے، جیسے کسی حجر کو حجر کریم کہتے ہیں، یعنی جواہرات، یا اس طرح استثناء ہے. عموماً اس وزن فعیل پر جو اوصاف آتے ہیں وہ جاندار کے لیے آتے ہیں. جب کہا جا رہا ہے کہ یہ جسے تم دو دفتیوں کے درمیان ایک بے جان کتاب سمجھتے ہو، یہ ہمارے نزدیک ایک بہت بلند زندہ حقیقت ہے جو حکمت والی ہے. اب بتائیے اگر اسی انداز سے گفتگو ہوگی تو پھر قرآن مجید سے متعلق مطالب کا احساس تو کیا، بلکہ بہت سے مطالب کی طرف اشارات بھی رہ جائیں گے. ان بس آج عنان سخن کو اور زمام کلام کو روکتا ہوں اور دامن سخن کو سمیٹتا ہوں. آج عموماً کل بات ادھوری رہ گئی تھی، عموماً آج مفسر قرآن اور مفسر من القرآن، مفسر بالقرآن، معرف قرآن و معرف بالقرآن، آج جان قرآن، صدائے قرآن، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود بیان کیا جاتا ہے روایتی طور پر، لیکن کل بہت تشنا رہ گئی تھی گفتگو. میں نے عرض کیا تھا کہ آقا حسین نے اپنی زندگی ایسے بسر کی اور خصوصیت کے ساتھ یہ سفر کربلا، یہ پورا معرکہ، کہ ہر قدم پر اس طرح قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی ہے
تاکہ دنیا یاد رکھے درباری، سیاسی، قلم فروش، سخن فروش، ضمیر فروش مورخوں کے ذریعے سے حسین علیہ السلام کی سیرت کو اخذ نہ کیا جائے، قرآن مجید کی آیتوں کے سہارے سے سمجھا جائے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی ایک تلاوت بلند آواز سے کر رہے تھے، فرما رہے تھے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہ وہ فقرہ ہے جو جناب موسیٰ جب چل رہے تھے، جناب موسیٰ نے جب ہجرت کی تھی مدین کی طرف، اس وقت ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات تلاوت فرما کے حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا سفر پیغمبرانہ اہداف کے لیے ہے، میرا سفر بہت بلند اہداف کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے روایتوں میں کہ جب مکہ قریب آیا تو پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو جناب موسیٰ نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب مدین پہنچے تھے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حسین تلاوت کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، یعنی آہنگ سفر حسینی آہنگ وحی الہی ہے۔ اب وقت اس سے زیادہ نہیں کہ میں ترجمہ کروں، تفسیر کروں، اس کے مضمرات کی طرف اشارہ کروں، لیکن ٹھہر کے 2-3 جملے عرض کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ حسین اپنے نانا کی قبر سے جدا ہوئے تھے، لیکن کس طرح؟ اب آپ کے تقاضائے عزاداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں سوال قائم کر رہا ہوں۔ دیکھیے کبھی تفصیلات روایت میں ہوتی نہیں ہیں، مگر یہ بتائیے ایسے پرآشوب ماحول میں آقا حسین جب ماں کی قبر پہ گئے ہوں گے تو کیا تنہا گئے ہوں گے؟ جب بھائی کی قبر پہ گئے ہوں گے تو کیا تنہا تشریف لے گئے ہوں گے؟ آقا حسین جب نانا کی قبر پہ گئے ہوں گے تو تنہا گئے ہوں گے؟ کچھ بھی ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ غلاموں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے والا بھائی وفادار عباس ساتھ میں نہ۔ اب چشم تصور کو ذرا وا کر لیجئے، اب تاریخ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈیے، آپ مجھے بتائیے جب آقا حسین چلے ہوں گے گھر سے تو کیا عباس ساتھ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا علی اکبر ساتھ نہیں رہے ہوں گے؟ یعنی ان دو ہستیوں کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا کو تنہا چھوڑ دیا ہوگا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، آقا حسین نے تو اپنے نانا کی قبر مبارک پہ رخسار رکھ کر خوب گریہ کیا، اور جو نانا سے گفتگو ہوئی وہ بیان کیا، مگر کیا روح پیغمبر نے روح عباس کو مخاطب نہ کیا ہوگا؟ کیا روح مصطفیٰ نے اپنے ہم شکل شبیہ پیغمبر علی اکبر کے قلب کو مخاطب نہ کیا ہوگا؟ ارے ہائے وہ روایتیں ہم تک نہیں پہنچی کہ روح مصطفیٰ نے علی اکبر کو کیا کیا تلقین فرمائی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اور جب حسین کے ساتھ ساتھ عباس، علی اکبر، جناب بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے ہوں گے، حسین سے گفتگو کے بعد کیا زہرا نے عباس سے نہ کہا ہوگا میرے عباس دیکھو جب تک تمہارا دم سلامت رہے میرے حسین کا خیال رکھنا۔ وقت بالکل تمام ہو چکا مگر میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سوال تاریخوں میں یہ ہے، حدیثوں میں یہ ہے، لوگوں نے جو فقہیں بعد میں بنا لی، جو احکام اور آداب بنا لیے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تاریخوں میں ہے کہ جناب حمزہ کی قبر پر بی بی فاطمہ زہرا جایا کرتی تھی، یعنی قبر پر خواتین کا جانا منع نہیں ہے۔ فاطمہ
جناب حمزہ کی قبر پر جا کر گریہ کرتی تھیں، فاطمہ زہرا اپنے بابا کی قبر پہ جا کے گریہ کرتی تھیں۔ یہ بتائیے وہ فاطمہ جو بابا کی قبر پہ جاتی ہوں، وہ فاطمہ جو جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہوں، جب فاطمہ کی بیٹی مدینے سے نکل رہی ہوگی، کیا ثانیہ زہرا زینب نے نانا کو آخری سلام نہ کیا ہوگا؟ کیا بی بی زینب نے بطور خاص ماں کی لحد پر جا کر نہ کہا ہوگا اماں خدا حافظ؟ بس ایک یہ وقت ہے تاریخ میں جب زینب کے سر پہ چادر ہے، چہرے پر نقاب ہے، نانا کی قبر پہ آ کے کہہ رہی ہوں گی خدا حافظ، مادر گرامی سے کہہ رہی ہوں گی خدا حافظ، اور ایک وہ زینب کا سلام ہے جب کربلا سے واپس آئی ہیں اور شانوں پر رسن کا نشان ہے، کس طرح کا ہوگا؟ میرے نانا سلام ہو آپ پر، لٹ کر آئی ہوں اور آپ کی دولت کو لٹا کر آئی ہوں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں ارباب عصمت کے مبارک کردار، ان کی سیرت اور سوانح کے چھپے ہوئے واقعات سے بھی آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں ارباب عصمت کے کردار کے انوار میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود پروردگار اس معاشرہ انسانی میں اور معاشرہ مسلمین میں علماء حق کا وجود برقرار رکھ، مراجع دین کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی ولی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام انسانی معاشرے کو امن اور عافیت سے ہمکنار فرما۔ پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت و عدالت کا علم نصب فرما۔ ماتم حسین۔